دوسری بات یہ کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا یہ ملک کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں چونکہ غیر مسلم ریاست ہے لہذا جو مرضی کرتے رہو. ابے یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی جان جب آپ رہتے ہو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. جگہ جگہ قرآن میں کہ ایمان والے لوگ اپنے معاہدوں اور ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملی یا یہاں آپ کو ویزا ملا تو کچھ معاہدے کیے نا, کچھ پیپر پہ سائن کیے یا فری پکڑ میں پکڑا دیا انہوں نے. آپ صبح دھوتی بنیان پہن کے اٹھے کراچی میں پشاور میں, آپ ایمبیسی گئے جاپان کی مجھے ویزا چاہیے بغیر کسی شرط کے, انہوں نے کہا چل جا کیا یاد کرے گا. ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے. کتنے دن کے لیے آ رہے ہو, کتنا اسٹے ہوگا آپ کا, یہ ساری چیزوں پر آپ ایگریمنٹ کرتے ہو. ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ کیا. وہ سارے معاہدے مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے. معاہدہ کس سے کیا؟ کافروں سے جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. جبکہ جاپان کی حکومت مسلمانوں سے لڑ نہیں رہی ہے. آپ کو انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی اجازت دی, آپ کو اس حکومت نے مدرسے بنانے کی اجازت دی. یہاں آپ پشاور سے کراچی سے امام منگوا رہے ہیں تبلیغ کے لیے. آپ کی حکومت, آپ نے حکومت کو لکھ کے دیا ہمیں تبلیغ کے لیے مولانا صاحب چاہیے جو اسلام کی کو پھیلائیں. انہوں نے اس بیس پہ ٹھپا لگا کے ویزا دے دیا آپ کو. تو یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مذہب تھوڑی ہے اسلام. تو اتنی آپ کو آزادی انہوں نے دی کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہو, آپ اپنا مدرسہ کھول سکتے ہو, آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہو, آپ پہ ٹیکس معاف کر دیا انہوں نے. تو اتنی جب انہوں نے آپ کو آزادی دی ہے, مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں بنا سکتے ہیں, مسجدوں میں رہ سکتے ہیں, حلال. مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ بچے جب اسکول میں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان بچوں کو حلال فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ پابند نہیں کر رہے کہ یہ بچے حرام کھائیں. تو جب میرے بھائی کوئی گورنمنٹ آپ کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہے, جبکہ نبی کا جو معاہدہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ سے, وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے. اس معاہدے میں آپ دیکھو, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. اس معاہدے میں طے یہ ہوا کہ جو ادھر سے مسلمان ہو کر ادھر آئے گا ہم اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے, اور جو ادھر سے مسلمان کافر ہو کے ادھر جائے گا مشرکین اس کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ اور معاہدہ ہو گیا, زبانی ہوا, ابھی اس پہ سگنیچر نہیں ہوئے ہیں. لیکن زبانی معاہدے کی نبی نے ایسے پابندی کی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے, ہاتھ میں بیڑیاں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے معاہدہ ہوا ہے کہ جو ہماری طرف میں سے جو بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو. کیا دل پہ گزر رہی ہوگی نا صحابہ کے اور نبی کے. اپنا بندہ کسی کے حوالے کرنا یہ آسان ہوتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, مشرکین کے ظلم برداشت کیے, اور ابھی سائن بھی نہیں ہوئے, لیکن زبان کی نبی نے پابندی کی ہے. نہ ہم زبان دے چکے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے زبان کے پکے ہوتے ہیں. بھائی جیسے ہمارے نبی زبان کے پکے, اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات, جو غیر مسلم ہے, جو نبی کو نہیں مانتا, وہ زبان کا پکا, اور جو صبح شام تراویحاں پڑھ رہا ہے, رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, زکاتیں دے رہا ہے, حج عمرے ہر مہینے ہر سال کر کے آ رہا ہے, وہ زبان کا پکا نہیں ہے. وہ عمرہ بھی کر کے آ رہا ہے مسجد کے پیسے کھا کے. تو یار یہ کون سا عمرہ ہو گیا میرے بھائی؟ بہنوں کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ ہو رہا ہے, حج ہو رہا ہے بہنوں کی وراثت, بیوی کا مہر کھا کے حج کرنے جا رہا ہے. بھائی تو چرس پی لیتا بہن کے پیسوں سے, سمجھ میں آتا ہے یار. چرس ویسے ہی حرام ہے, اس میں کیا. وہ ایک آدمی نے مرغی نا چوری کی, الٹی طرف سے ذبح کر رہا. کسی نے پوچھا ایسے حرام ہو جائے گی؟ کہہ رہے پہلے کون سا حلال تھی بھائی, پہلے کون سا حلال, جدھر سے مرضی کاٹو اس کو. تو بہنوں کی وراثت سے چرس پی رہا ہو, سمجھ میں آتا ہے یار. حرام سے حرام کا وہ بھی جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو نشے کے لیے الگ پیسے رکھو. لیکن حرام کما کے عمرہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے. مشرکین مکہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں بھی حرام پیسہ نہیں لگایا, کافر ہونے کے باوجود. تو ہمارے نبی نے معاہدے کی پابندی سکھائی کہ بھائی ہمارے اگینسٹ بھی جا رہا ہے اگر معاہدہ. اپنے ساتھی کو جو ایمان لے کر آئے, بیڑیاں ہاتھوں میں, ان کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ ان کو قتل کر دیں گے, لیکن نبی نے معاہدے کی پابندی کر کے ابو جندل کو ان کے حوالے کر دی. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ نبی خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے, پھر قرآن میں جتنا بھی حکم ہوتا معاہدے کی پابندی کرو, نبی نے جتنا بھی حکم دیا ہوتا, مسلمان کہتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری میں معاہدے توڑے ہیں تو ہم نے توڑ لیے تو کیا ہو گیا. خدا کی قسم اس سے بڑی مجبوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایمان لانے والا بندہ جو آپ کے پاس پناہ کے لیے آیا ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو کافروں کے, جو اسلام دشمن کافر جو ان کے خون کے پیاسے تھے, ان کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلام میں معاہدے کی پابندی. تو جب آپ یہاں رہ رہے ہو, آپ کو یہاں انلیگل رہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. آپ کو یہاں ٹیکس چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سارے بینیفٹس حکومت سے حاصل کرتے ہو, اور جب ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو پی جاتے ہو. تو یہ تو ویل للمطففین میں داخل ہے. اللہ کہتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں وہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں, نہیں دیتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو یہاں معاہدے کی پابندی کرنی ہے.